حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ اکرام میں سے ہے اور بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اللہ پاک نے بہت بڑی فتوحات نصیب فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک طرف اللہ پاک نے آپ کو فتح نصیب فرمائی اندلس، ہسپانیہ، وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ دوسری طرف آپ سندھ پر آ کر یہاں پر جھنڈا لہرایا۔ اس سے بہت بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ جس علاقے میں جاتے تھے اللہ پاک فتح نصیب عطا فرماتے تھے۔ اور یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی واقع ہوئی تھی، خوارج کی شرارت تھی یا غلطی سمجھ لے، مگر دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بغض رکھنا یا برا برا کہنا ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑا مقام ہے اس کا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام نے اتنی ترقی نہیں کی، نہ اسلام نے اتنے فتوحات حاصل کیے۔ جو فتوحات اور جو ترقی اور جو بلندی اسلام کو ملی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو عظمت اور شوکت نصیب ہوئی، اسلام کو اللہ پاک نے بلندیاں نصیب عطا فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب لڑائیاں شروع ہوئی، لڑائی ہوئی، تو اس سے پہلے بھی آپ دونوں کے درمیان رشتہ داریاں اور قرابت داریاں تھی، اور اس کے بعد بھی دونوں کے درمیان رشتہ داریاں اور قرابت داریاں چلتی رہی۔ اختلاف ضرور تھا مگر رشتہ داری اور قرابت داری چلتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی دعائیں دی ہیں۔ اسلام کی فتوحات کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفت تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا اپنے دور خلافت میں۔ 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات نصیب ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتاتے تھے کہ جنگیں کیسی لڑی جاتی ہے اور کیسے فتوحات حاصل کیے جاتے ہیں، کیا تدبیریں کی جاتی ہیں جنگ کے حالات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ بھی دعائیں دیتی تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے، خلیفہ بنے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس نے خصوصی نصیحت کی ہے کہ بیٹا، آج تک کسی ماں نے تمہارے جیسا آزاد اور دلیر انسان نہیں جنا، اور آپ نے میری ایک نصیحت ایک یاد رکھنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طریقے بتائے، آپ کو وصیت کی ہے، آپ کو جس طریقے سے آپ کو سبق سکھایا جنگ کے حالات میں حکمرانی کی، اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عظمت اور بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک بات سمجھائی تھی، تو اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں بھری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ والدہ، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اسی طریقے سے آپ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ جس علاقے پر وہاں پر لشکر بھیجتے تھے اللہ پاک اس کو فتح نصیب کرتے تھے۔ جہاں پر لشکر گیا اللہ پاک نے کفار کے دل میں روک ڈالا۔ کفار جو ہے وہ اسی وقت تسلیم ہو جاتے، یا لڑ کر مر جاتے، مردار ہو جاتے، یا تسلیم ہو جاتے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقار تھا، مقام تھا، اللہ پاک نے اس کو ایک اپنا
مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دی کہ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کرنے والا بنا اور ہدایت پانے والا بنا، اور دوسری دعا یہ دی ہے کہ یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب سکھا اور عذاب سے بچا۔ تو اتنی بڑی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ آپ حاکم ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود بہت سادہ سا انسان تھے، سادگی سے چلتے پھرتے تھے۔ آج تک کسی کو شک نہیں ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر کے ساتھ کوئی بات کی ہو یا تکبر کے ساتھ کوئی کام کیا ہو، سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ پاک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔